نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected people, today's our topic is about sacrifice. Adhiyya yani qurbani ka bayan, adhiyya ka bayan, the explanation of sacrifice according to Islam, or the concept of sacrifice in Islam. So, Qurbani means sacrifice. Every year during the Islamic month of Zul-Hijjah, Muslims around the world slaughter an animal, a goat, or a sheep, cow, or a camel to reflect the Prophet Ibrahim's willingness. And that is related to sacrifice his son Ismail alayhi salam for the sake of God. So at least 1/3 of the meat from the animal must go to the poor or vulnerable people. Traditionally, a Muslim would keep 1/3 of the meat for their family and give the final third to their neighbors. So, the practice of Qurbani can be traced back to the Prophet Ibrahim alayhis salam, who dreamed that God ordered him to sacrifice his only son Ismail alayhis salam. So, in his devotion to God, Ibrahim alayhis salam agreed to follow his dream and perform the sacrifice. But after that, God intervened and sent a ram to be sacrificed in Ismail alayhis salam's place. Hazrat Ismail alayhis salam was spared because Ibrahim alayhis salam proved that he would sacrifice his son as an act of piety, and despite the loss so it would have caused him. Today, the continued practice of sacrifice acts as a reminder of Ibrahim alayhis salam's obedience to God. Similarly, اسی طرح مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو اضحیہ بھی کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں، جو ذبح کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں. لہٰذا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اب اسی طرح اس کے متعلق چند ایسی احادیث ہیں جن کا ذکر میں کرتی چلی جاتی ہوں. پہلے نمبر پر ترمذی اور ابن ماجہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو. اب دوسرے نمبر پر طبرانی شریف میں حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی اور طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو قیامت والے دن اس کے اور جہنم کے درمیان وہ قربانی حجاب بن کے آ جائے گی. اور اسی طرح طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کی گئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی رقم پیاری نہیں. پھر ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور پھر اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام
نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابلے میں نیکی ہے۔ اب اس کے بعد مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو۔ اب یہاں پہ سیاہی میں چلتا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاؤں سیاہ ہوں، سیاہی میں بیٹھتا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا پیٹ سیاہ ہو، اور سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی کہ اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ تو بالکل ویسا ہی مینڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا جیسا انہوں نے حکم فرمایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا پتھر پر تیز کر لو، اس کے بعد فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور ذبح کیا اور اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے کہ الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ قربانی سے متعلق یہ چند فضائل تھے جو میں نے احادیث کی روشنی میں پیش کیے۔ انشاءاللہ قربانی سے متعلق فقہی مسائل اپنی آنے والی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔